ہم اس وقت تک اپنے نبی کے عشاق نہیں بن سکتے، عاشق نہیں بن سکتے، جب تک ہم اپنے نبی کو جان نہ لیں، پہچان نہ لیں۔ میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی آپ حضرات سے یہی عرض کی تھی کہ کم از کم اس مہینے میں اپنی کمائی کے چند روپے خرچ کر کے حضور کی سیرت کے متعلق کوئی کتاب خرید لیں، خود بھی پڑھیں اسے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، گھر میں ایک محفل سجائیں، اس محفل میں اس دور کے اندر اس دورائے میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ آپ کو سیرت سنائیں، آپ نبی کی سیرت سنیں، خود بچوں کو سکھائیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ آج امت کی زوال کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج امت اپنے نبی سے بہت دور ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی پرورش ہم نے نبی کی سیرت کے سائے میں نہیں کی، اس لیے ہمیں یہ علم نہیں ہمارا دین کہاں سے اٹھا ہے، کیسے ہم تک پہنچا ہے، ہمارے نبی کیسی شخصیت تھے، وہ کیسے ہمارے لیے روتے تھے، وہ کیسے ہمارے لیے رب سے مانگتے تھے۔ اس لیے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچان لیں اور یقین جانیں۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں ذرا، آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے میرے نبی کو جانا ہے، پہچانا ہے، جن لوگوں نے میرے نبی کو جان لیا ہے، پھر ان لوگوں نے میرے نبی پر اپنی جان دی ہے۔ جس نے جانا اس نے جان دی۔ صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں کہ ہمارے صحابہ اکرام نے میرے نبی کو مانا بھی ہے، نبی کو جانا بھی ہے اور نبی کے اوپر جان دی بھی ہے۔ انہوں نے یہ جان اس لیے دی، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کو جانتے تھے، وہ اپنے نبی کو مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شخص ہمارا مخلص ہے، یہ شخص ہمارے لیے روتا ہے، یہ ہمارے لیے مانگتا ہے۔ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اس شخص کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ یہ کیوں اپنے لیے مال و دولت کو پسند نہیں کرتا؟ یہاں میں ایک عرض کر دوں، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، لیکن میرے نبی نے ساری زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی۔ اس لیے نہیں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی دولت کو جمع نہیں کیا۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن میرے نبی کے پاس کبھی بھی اتنی دولت جمع نہیں ہوئی کہ وہ صاحب نصاب بن سکیں، ان کے پر زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ میرے نبی نے کبھی بھی اس مال و دولت کے لیے جانیں نہیں لگائی، وہ کبھی بھی اس مال و دولت کے لیے نہیں روئے، اس مال و دولت کے لیے کبھی اتنی محنت و مشقت نہیں کی۔ انہوں نے محنت اور مشقت صرف لوگوں کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے کی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی ہمارے ساتھ بڑے وفادار تھے، ہمارے نبی نے ہم سے بڑی وفاداری کی ہے۔ رب دیکھیں میرے دل میں کیا ہے آپ کے لیے آپ نہیں جانتے، میرے زبان سے نکلنے والے، میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ پہ آپ مجھے تولتے ہیں، لیکن میرے دل میں نہ جانے آپ کے لیے کیا ہے آپ مجھے نہیں جانتے۔ میرے دل میں کتنی کڑن ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنا غصہ ہے آپ نہیں جانتے۔ لیکن میرے نبی کے دل کے اندر اپنی امت کے لیے جو درد تھا وہ درد کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کسی نے نہ سمجھا، رب تعالیٰ ترجمان بن گیا۔ رب نے کہا، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی، اے میری جان، اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، تیرے دل کے اندر تیری امت کے لیے جو درد ہے ہم یہ امت تک پہنچا دیں گے، آپ کی امت تک۔ رب نے اسے قرآن بنا کر آپ تک پہنچا دیا۔ اب کل قیامت کے دن تک جو شخص اس قرآن کو پڑھے گا وہ اپنے نبی کو جان لے گا کہ اس کے نبی کے دل کے اندر اس کے لیے کتنا درد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول تو پہلے بھی بھیجتے آئے ہیں،
رسول پہلے بھی بھیجتے آئے ہیں، لیکن یہ جو رسول بھیجا ہے یہ صرف اب ہماری دی ہوئی آیتیں تم تک پہنچا کر خاموش نہیں بیٹھتا، ہمارا پیغام تم تک پہنچا کر خاموش نہیں بیٹھتا۔ لوگوں سن لو، ہم نے تمہارے اندر، تم ہی میں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہی ایک ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، عزیز علیہ، وہ تمہارے لیے پریشان ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، جب تم کسی مالی مشکلات کے اندر گر جاتے ہو اسے تکلیف ہوتی ہے، جب تم کسی پریشانی کے اندر آتے ہو اسے تکلیف ہوتی ہے، جب تم گمراہ ہو جاتے ہو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ برا جانتا ہے، وہ رب سے مانگتا ہے۔ اور یہ صرف تم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کافر جو ہیں، منافق جو ہیں، اس کا ایک ایک امتی جب بھی گمراہ ہوتا ہے، جب بھی کسی مصیبت میں آتا ہے، جب کسی مشکل میں آتا ہے، اسے تکلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے، اسے غم ہوتا ہے۔ اور حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑا حریص ہے، وہ تمہارے لیے رب سے بہت کچھ مانگتا ہے، وہ تمہاری آسانیاں تلاش کرتا ہے، حریص ہے تمہارے لیے بہت زیادہ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں تمہارے اوپر تو وہ بہت ہی رؤوف الرحیم ہے، تمہارے لیے تو بڑا رؤوف الرحیم ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر بھی ہمارے ساتھ ہیں، باطنی طور پر بھی ہمارے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر بھی امت کے لیے فکر مند، باطنی طور پر بھی امت کے لیے فکر مند، میرے نبی راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دن کو اٹھ کر دن کے اجالے کے اندر وہ امت کو دعا بتاتے ہیں، رات کے اجالے کے اندر رب سے مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، دن کا اجالا ہوتا ہے اپنی امت کے پاس جاتے ہیں، جا کر انہیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، بتاتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہیں تم جہنم کے رستے پہ نہ چلے جاؤ۔ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگنا، رب سے مانگنا، یا اللہ میری امت کو جہنم کے حوالے نہ کرنا، دن کو ایک ایک کے در پہ جانا، اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اللہ کے کلمے کو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کبھی وہ تمہاری عیادت کے لیے جاتے ہیں، کبھی تمہاری ریاضت کے لیے جاتے ہیں، کبھی تمہاری تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کبھی تمہیں دعا دیتے ہیں، کبھی تمہیں دوا بتاتے ہیں، کبھی تمہیں تسلی دیتے ہیں، کبھی تمہیں اطمینان دیتے ہیں، اور پھر جب آخرت کی باری آتی ہے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، تمہیں اپنے نصائح سے، اپنی نصیحتوں سے، قرآن کی آیتوں سے بتاتے ہیں کہ رب نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ لیکن پھر بھی جب تم اس سے مکر جاتے ہو، پھر بھی جب تم اس کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو، تو پھر رب تعالیٰ کہتا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے نبی ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے دل کو غمگین نہ کریں، ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے دل کو غمگین نہ کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا سینہ کڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یا اے میرے نبی ہم جانتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ ان کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ نہ اٹھائیں۔ اللہ کی قسم ہمیں غیرت نہیں آئی، ہمیں غیرت نہیں آئی، لیکن اللہ کو غیرت آ گئی۔ ہمیں اپنے نبی کی تکلیف نظر نہیں آئی، لیکن ہمارے اللہ کو ہمارے نبی کی تکلیف نظر آ گئی۔ سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے نبی کو تسلیاں دی۔ جب امت نے اپنے برے رویے کی وجہ سے، جب امت نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، جب امت نے نبی کو تکلیف دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے والا اور کوئی نہیں تھا۔
تو رب نے قرآن کی آیتیں اتار اتار کے اپنے نبی کو تسلی دی، بار بار قد نعلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد نعلم، آپ پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اقوال یہ کہتے ہیں، جو باتیں یہ کرتے ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ میرے نبی پریشان ہوتے ہیں۔ ایک دن حضرت جبرائیل آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان، جیسے انسان پریشان ہوتا ہے چہرہ اتر جاتا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دوست ہیں، پوچھتے ہیں میرے رفیق جبرائیل امین تجھے کیا ہوا ہے، آج تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، کوئی تو بات ہے، تیرا چہرہ اس طریقے سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، آج جس طریقے سے تیرا چہرہ اترا ہوا ہے ایسے ہم نے نہیں دیکھا، تو حشاش بشاش ہوتا ہے، تو خوشخبریاں لے کر آتا ہے، تو رب کی آیتیں لے کر آتا ہے، تو رب کا قرآن لے کر آتا ہے، بتا کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی، کل جہنم کی طرف جانا ہوا، جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، میرے چہرے پر اسی کے تاثرات ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل ذرا مجھے بھی تو بتا، کیا دیکھا تو نے؟ جہنم کی طرف تیرا چکر لگا، تو نے جہنم میں کیا دیکھا؟ مجھے بھی بتا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے پیارے نبی، جہنم کے 7 درجات ہیں، 7 بڑے درجے ہیں، اور ان میں سب سے نیچے مجوسی ہوں گے، یہودی ہوں گے، کافر ہوں گے، پھر آگ کی پوجا کرنے والے ہوں گے، پھر چاند کی پوجا کرنے والے ہوں گے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے، سورج کی پوجا کرنے والے ہوں گے۔ یوں 6 طبقات گنائے کہ یہاں پر یہ والے کافر ہوں گے، یہاں یہ منافق ہوں گے، یہاں وہ لوگ ہوں گے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں وہ لوگ ہوں گے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہاں وہ لوگ ہوں گے جو چاند کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنی سازشیں، اپنی دعائیں سورج سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جبرائیل امین کہتے ہیں، یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے پیارے نبی نے پوچھا جبرائیل تو نے 7ویں درجے کا نہیں بتایا، 7ویں درجے میں کیا ہوگا؟ جبرائیل نے کہا چھوڑیے اس بات کو، چھوڑیے، رہنے دیجئے، 7ویں درجے میں کیا ہوگا؟ جبرائیل بھی جانتا تھا یہ بات پیارے نبی کو پتہ لگ گئی تو پیارے نبی کو کس قدر تکلیف ہوگی، کس قدر تکلیف ہوگی۔ آج جب ہم اپنے گھروں سے ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے آ جاؤ نماز کے لیے اور توڑیے نمازاں تو اپنی قبرہ پہ جلسی، یہ تمہاری یہ باتیں تمہارے نبی کو تکلیف دیتی ہیں، یہ تمہاری یہ اعمال تمہارے نبی کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب تم اپنے نبی کی کسی ایک سنت کو چھوڑتے ہو، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے نبی کے سینے پہ تم نے چھری چلائی ہے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل بتا 7ویں درجے میں کیا ہوگا؟ جبرائیل مجبور ہو گئے، جبرائیل نے بتایا اے پیارے نبی 7ویں درجے میں آپ کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا کوئی شخص ہو جہنم میں چلا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، رزاروں کے تار رونے لگے۔ جبرائیل واپس لوٹ گئے، یہ ماجرا سنا آپ علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے جھک گئے، سجدے سے سر نہیں اٹھایا، آپ رونے لگے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، بخششیں مانگنے لگے۔ ایک دن گزر گیا، آپ علیہ السلام اب اپنے گھروں کو نہیں جاتے، آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، واپس اپنے حجرے میں آ جاتے ہیں، کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، کسی سے نہیں پوچھتے اے ابو ہریرہ آج تیرا کیا حال ہے، ابو بکر تیرا کیا بنا، عثمان تیرا کیا بنا، طلحہ تیرا کیا بنا، زبیر تیرا کیا بنا، معاویہ آج تو نے کیا کیا؟ کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے، کسی بیوی کے گھر نہیں جاتے، عائشہ بڑی پسند ہیں عائشہ کے گھر نہیں جاتے، ختیجہ کو نہیں یاد کرتے، کسی کی طرف نہیں جاتے، عبداللہ اور قاسم کو بھی آج یاد نہیں کرتے۔ آج میرے نبی صرف اور صرف مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، حجرے میں چلے جاتے ہیں، کوئی کلام نہیں، چہرے کے اوپر غم کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سمجھ جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، میرے نبی ہم سے کلام نہیں کرتے، دروازے پہ جاتے ہیں، کمرے کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ٹک ٹک، السلام علیکم، ابو بکر آیا ہے۔
आप अलैहिस्सलाम जवाब नहीं देते, वापस लौट आते हैं। हज़रत उमर को कहते हैं, ए उमर, मैं गया था, नबी के दरवाजे पे गया था, मैंने दस्तक दी थी, मैंने सलाम किया था, मैंने पूछा था, मैं आया हूँ, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, तू जा, शायद तेरी वजह से, शायद मुझसे कोई नाराज़गी हो, तुझे कोई जवाब दे दें, कोई खबर तो लेके आ, मेरे नबी इतने परेशान क्यों हैं। हज़रत उमर जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, उमर आया है, सलाम लेकर आया है, नबी दरवाज़ा तो खोलिए, क्या परेशानी है, बताइए तो सही। आप अलैहिस्सलाम दरवाज़ा नहीं खोलते। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, आप अलैहिस्सलाम के मामूलात के अंदर कोई फर्क नहीं आया। नबी परेशान हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं, दुआओं के अंदर हैं, इबादतों के अंदर मशगूल हैं। करते करते हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर दोनों मिलते हैं, हज़रत उस्मान के पास जाते हैं, जिरगा लेकर जाते हैं, जाएं जरा पूछें आप अलैहिस्सलाम से क्या मामला है, क्या माजरा है, हमसे कोई गलती हुई है, किसी सहाबी से कोई गलती हुई है, आप हमें बताएं, हम अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं, आपके एक इशारे पे अपनी जानें लौटाने को तैयार हैं। हज़रत उस्मान जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, दरवाज़ा नहीं खुलता, सलाम का जवाब नहीं मिलता। ये तीनों मिल जाते हैं, परेशान हैं, हाय हमारे नबी हमसे रूठ गए, क्या वजह हो गई, हमारे नबी आज हमें जवाब नहीं दे रहे, हमारे कहने पे हमारा दरवाज़ा नहीं खुल रहा, क्या गलती हो गई। वो सारे के सारे हज़रत अली के पास जाते हैं, अली शायद तू जा, तेरे पास कहने पे दरवाज़ा खुल जाए। अली फरमाते हैं, जब तुम चले गए, तुम ए अबू बकर तू दोस्त है, ए उमर तू ससुर है, तेरे कहने पर नहीं हुए, तेरे जाने पे नबी ने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरी क्या मजाल, मेरे जाने पे दरवाज़ा कैसे खुलेगा। आओ फातिमा के पास जाते हैं, नबी की लख्त जिगर के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं, गुजारिश करते हैं। जिरगा जाता है हज़रत फातिमा के पास, हज़रत फातिमा से कहते हैं, हमारे नबी शायद हमारी किसी गलती की वजह से हमसे रूठ चुके हैं, आप मेहरबानी फरमाकर हमारे नबी को हमसे राज़ी फरमा दीजिए। हमसे नबी का ये चेहरा नहीं देखा जाता, हमसे हमारे नबी की ये परेशानी नहीं देखी जाती, हमारे नबी मिंबर पर जलवा अफरोज़ हों, हमें डांटें, हमसे बात करें, हमें गुस्सा करें, हमें सज़ा दें, हम सज़ाएं सुनने को तैयार हैं, नबी की मुबारक अल्फाज सुनने को हम तरस चुके हैं। हज़रत फातिमा जाती हैं, दरवाजे पे दस्तक देती हैं, अब्बा जान मैं आई हूँ। दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे पे जैसे ही जाती हैं, पूछती हैं, अब्बा जान क्या हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ताब नहीं ला सकते, जवाब नहीं दे सकते, दिल फट रहा है, फौरन सजदे में गिर जाते हैं। फातिमा जिब्राइल ने मुझे कहा है कि मेरी उम्मत के गुनाहगार जहन्नम के 7वें दर्जे में होंगे। फातिमा, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी उम्मत के लोग, वो जो मेरी सुन्नतों को ज़िबा कर देते हैं, जो मेरे अक़वाल की उसे पामाल कर देते हैं, उनकी कोई हुर्मत नहीं रखते, मेरी कोई लाज नहीं रखते, गुनाहगार हैं, उन्हें नमाजों का इल्म नहीं होता, वो नादान हैं। मेरे गुनाहगार उम्मती जहन्नम के 7वें दर्जे में होंगे। हज़रत फातिमा उठाती हैं, रसूलुल्लाह सजदे से नहीं उठते, रब देख रहा है, रब देखता है, अब इंतहा हो चुकी है, अब मेरे महबूब का दिल कुड़ रहा है, इन गुनाहगारों की वजह से मेरे नबी परेशान हैं। रब कुरान उतार देते हैं, सूरह ज़ुहा उतार देते हैं, रब ताला फरमाते हैं, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे नबी, हमने आपको कब छोड़ा है, इससे पहले हमने आपको कब यूं छोड़ दिया। आप यतीम थे, हमने तब भी आपको नहीं छोड़ा, आपके वालिद आपको छोड़कर चले गए, हमने आपको नहीं छोड़ा। आप 6 साल की उम्र में थे, आपकी वालदा छोड़ के चली गई, हमने आपको नहीं छोड़ा। आप 8 साल की उम्र को पहुंचे, आपके दादा भी आपको छोड़कर चले गए, हमने आपको नहीं छोड़ा। आज हम आपको कैसे छोड़ दें। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे नबी, हम आपको राजी करेंगे। ये उम्मत आपको राजी नहीं कर सकती, तो आपका रब आपको राजी करेगा। आप अलैहिस्सलाम खुश हुए, अल्लाह की तसल्ली आ गई, अल्लाह की तरफ से वादा आ गया, खुशी से झूमे, उठे, बाहर आए, मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। सहाबा इकराम ने 3 दिन से कुछ नहीं सुना था, फौरन सारे के सारे सहाबा मस्जिद में जमा हो गए। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल रहा है, आज जो नूर आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नजर आ रहा है, पहले नहीं नजर आ रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है, मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है, और तुम याद रखो, कल क़यामत के दिन मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होऊंगा जब तक मैं आखिरी उम्मती को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल न करूं।
میں راضی نہیں ہوں گا۔ میرے نبی نے یہ وفائیں کی، میرے نبی نے یہ ادائیں دی، میرے نبی کو یہ صلہ ملنا تھا، میرے نبی کو یہ صلہ ملنا تھا، ہماری طرف سے یہ صلہ ملنا تھا کہ مجھے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے نبی کے اولادیں کتنی ہیں، میرے نبی کا اہل خانہ کون تھا، میرے نبی کے آل اولاد کیا تھی، میرے نبی کے وسائل کیا تھے۔ کیا میرے نبی اگر اس دنیا کے اندر چاہتے، حضرت ابو جہل آتا ہے کہتا ہے میرے نبی کوئی نعوذ باللہ کوئی شعبد باز نہیں تھے، کوئی سرکس والے نہیں تھے، نعوذ باللہ میرے نبی نبی تھے، کوئی شاعر نہیں تھے، کوئی کرتب دکھانے والے نہیں تھے۔ ابو جہل آتا ہے، ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں، اے محمد اگر یہ کنکریاں تیرا کلمہ پڑھ لیں تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی نے یہ صرف اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ یہ ابو جہل اسلام لے آئے، یہ ابو جہل ایمان لے آئے، اس کی آخرت بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کنکریوں سے کہا کلمہ پڑھو، وہ کنکریاں بول اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن آج کا امتی نہیں بولا، پتھر بول پڑے۔ آج کی امتی کے اوپر نبی کا اثر نہیں ہوا، اس کے دل نے نبی کی سیرت کو نہیں قبول کیا، اس کے دل نے نبی کی صورت کو قبول نہیں کیا۔